فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر کام کرتا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے کوئی بچہ دو جسے میں یہ جادو کا علم سکھاؤں۔ چنانچہ ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا گیا، اب اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ جادوگر کے پاس تعلیم حاصل کرنا اس نے شروع کر دی۔ اب وہ گھر سے جادوگر کے پاس جاتا تو درمیان میں راستے میں ایک راہب کا گھر تھا جسے وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھتا اور کبھی وہ واضح نصیحت کر رہا ہوتا۔ بچہ وہاں پہ رک جاتا اور جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا۔ جادوگر بھی اسے ڈانٹتا اور گھر والے بھی ڈانٹتے۔ ایک دن اس نے راہب سے یہ شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب اگر تم جادوگر کے پاس لیٹ پہنچے تو اسے کہنا کہ گھر سے آتے ہوئے لیٹ ہوگی، اور اگر گھر میں لیٹ پہنچے تو گھر والوں سے کہنا کہ جادوگر کے پاس سے آتے ہوئے لیٹ ہوگی۔ اس طرح وہ جادوگر کے پاس سے جادو بھی سیکھتا رہا اور کتاب اللہ کی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ راستے میں ایک بھیانک جانور جو تھا اس نے راستہ روک دیا۔ لوگ نہ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں نہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، بڑے پریشان لوگ تھے۔ اس نے کہا، آج امتحان کا وقت ہے، میں امتحان دیتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے، جادوگر کا دین سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا، اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کے دین سے راہب کا دین زیادہ سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے اور لوگوں کو نجات دلا دے۔ اس نے پتھر مارا اور وہ جانور اس پتھر کے لگنے سے مر گیا اور لوگوں کا راستہ صاف ہو گیا۔ لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد سے لوگ جو مریض تھے، بیمار تھے، اس کے پاس آتے۔ بچپن سے جو اندھا ہے وہ بھی آتا ہے، بوڑھی والے بھی آتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے اور لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ بات چلتے چلاتے بادشاہ کے وزیر تک پہنچی جو نبینہ تھا۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کے اس بچے کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سارے تحفے میں تجھے دے دوں گا۔ اس بچے نے کہا، شفا دینا میرا کام نہیں ہے، شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، ہاں اگر تم میرے رب پر ایمان لے آئے گا تو میں اس سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ اب وہ وزیر ایمان لے آتا ہے اور بچہ دعا کرتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ وزیر جا کے بادشاہ کے پاس دوبارہ اسی طرح کام شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نبینہ تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، تو اب اس کی آنکھوں میں چمک اور بینائی کیسے آ گئی؟ وزیر سے پوچھتا ہے، تجھے بینائی کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے، میرے اللہ نے۔ اس نے کہا، یعنی کہ میں نے؟ اس نے کہا، نہیں، جو میرا اور تیرا رب ہے اس نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اچھا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ تو کہا، ہاں جو تیرا اور میرا رب ہے۔ اب بادشاہ نے اسے تکلیفیں اور سزائیں دینا شروع کر دی ہیں، طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کہتا ہے، اس سے پوچھتا، تجھے کس نے یہ تعلیم دی، کس کی عادت نے اسلام قبول کیا؟ اس نے بالآخر مجبور ہو کے بتا دیا کہ ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس بچے کو بلا لیا جاتا ہے اور بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی بڑا تو جادوگر بن گیا ہے، لوگوں کی جادو سے بینائی بھی واپس لے آتا ہے، لوگوں کو بیماروں کو تندرستی بھی دے دیتا ہے۔ اس نے کہا، بھی نہ میرے پاس جادو ہے اور نہ میرے ہاتھوں میں شفا ہے، شفا دینا میرے رب کا کام ہے۔ اس نے کہا، یعنی کہ میں تیرا رب ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، جو تیرا اور میرا رب یعنی اللہ ہے اس کا کام ہے شفا دینا۔ تو اس نے بچے کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اذیتیں پہنچانا شروع کر دی کہ بتا تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اب اس راہب نے کہا تھا کہ بچے کبھی کسی کو بتانا نہ کہ میں نے تجھے یہ تعلیم دی، لیکن اب بچہ تکلیفیں اس کو اتنی دی گئی کہ مجبور ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں راہب سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اب اس راہب کو بلا لیا گیا اور اس راہب سے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تو اسلام اور دین سے انکار کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اسلام پہ پکا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ بالآخر بادشاہ لوگوں کے سامنے ایک آرا کو لوا کر اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب بچے کے سامنے اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اب بادشاہ بچے سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے دین سے مکر جائے، اس کا انکار کر دے تو تجھے چھوڑ دوں گا، وگرنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب بچہ کہتا بھی میں دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ اپنے سپاہیوں کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا کہ اگر تو دین سے انکار کرے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو دھکا دے کے پہاڑ سے گرا دینا۔ اب بادشاہ کے سپاہی اس بچے کو لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور جب وہ اسے دھکا دینے لگتے ہیں، بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفنی بما شئت، اللہ تو جس طرح چاہتا ہے آج مجھے ان سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ ہلتا ہے اور وہ سارے سپاہی مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو بچا لیتا ہے۔ بچہ ہنسی خوشی
उस बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह बड़ा तजुब करता है कि तू कैसे बच गया? वो कहता है मेरे रब ने मुझे बचा लिया। वो फिर और सिपाही बुलवाता है, उनको कहता है कि जाओ इसको कश्ती में बिठाओ और जब ऐन समंदर के दरमियान पहुंचो, मौजें आए तो इसको समंदर में डबो देना और खुद वापस आ जाना। जब वो सिपाही उसे लेके समंदर के अंदर पहुंचते हैं तो उसको डबोने लगते हैं। फिर वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा बिमा शिता, अल्लाह तू जिस तरह चाहता है मुझे इनसे काफ़ी हो जा, मुझे बचा ले। करना ऐसा हुआ, मौज आती है और वो सारे सिपाही मर जाते हैं और वो बच्चा बच जाता है। अब बच्चा फिर हंसता मुस्कुराता बादशाह के दरबार में आ गया। बादशाह बड़ा परेशान है, अब मैं क्या करूं? बच्चा कहता है तू मुझे इस तरह हलाक नहीं कर सकता, अगर तू चाहता है कि मैं हलाक हो जाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो फिर उस तरह कर जिस तरह मैं कहता हूं। उसने कहा मैं कैसे करूं? बच्चा कहने लगा लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली पे चढ़ा दो और मेरे तरकश में से एक तीर निकालो और ये कलमा पढ़ के वो तीर मुझे मारो, बिस्मि रब्बी हाज़ल गुलाम, इस गुलाम के रब के नाम के साथ। बादशाह ने ऐसा किया, लोगों को मैदान में बुला लिया, बच्चे को सूली पे चढ़ा दिया और उसने बिस्मि रब्बी हाज़ल गुलाम का कलमा पढ़ के उस तीर को चला दिया। अब तीर बच्चे की कनपटी पे लगता है, बच्चा उधर हाथ रखता है और बच्चा शहीद हो जाता है। लोगों का ये मंजर देखना था कि लोग जोक तर जोक जो है वो कहने लगे कि हम भी इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। उनको उसके इस तरह शहादत से उसके दीन इस्लाम के सच्चा होने का यकीन हो गया। अब जो बादशाह के वजीर और मुशीर थे वो कहने लगे कि बादशाह हमने तो इसलिए इसको मारा था, राहिब को भी इसलिए मारा था कि इनका जो मजहब है उसकी तरवीज ना हो सके, इनका मजहब ना फैल सके, और सारे लोग अब इसका कलमा पढ़ लिया, उन्होंने इसके रब के ऊपर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने कहा कि लोगों से कहो अगर तो वो दीन से बात आ जाए, उसका इनकार कर दे तो ठीक है, वगरना गलियों बाजारों के अंदर खंदके खुदवा दो और उनके अंदर आग जला के इनको उसके अंदर फेंक दो। अब चुनाचे बड़ी बड़ी खंदके खुदवा दी गई, उनके अंदर आग लगा दी गई। अब लोग जो ईमान लाए थे अपने ईमान पर पुख्ता हैं, इस्तिकामत उन्होंने इख्तियार की है और वो खंदक के अंदर छलांगे लगाते जा रहे हैं। हत्ता कि एक औरत की बारी आती है जिसके पास उसका दूध पीता बच्चा है। वो औरत जरा सी रुकती है, अल्लाह बच्चे को ज़बान देता है और बच्चा कहता है माँ तू हक पर है, सब्र कर और छलांग लगा दे। चुनाचे वो औरत भी छलांग लगा देती है। मोहतरम भाइयों और बहनों, अब ये लोग हैं किस कदर पुख्ता ईमान वाले थे, कट मरना गवारा कर लिया, जिस्म के टुकड़े करवा दिए, आग के अंदर छलांगे लगा दी, जिंदगी जान दे दी, दुनिया से चले गए, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा, अपना दीन नहीं बेचा। आज हम हैं कि थोड़ा सा दुनिया का सामान हो, पैसे हो, दौलत हो, उसकी लालच में अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ईमान को गंवा बैठते हैं। तो आज हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और दीन इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए और सब्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी तालीमात को फैलाने में हमारा साथ दीजिए।